السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اہل کتاب ناحق اپنے دین میں غلو نہ کرو وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا اور ایسے لوگوں کی پیروی نہ کرو جو خود گمراہ ہوئے اور بہت ساروں کو انہوں نے گمراہ کیا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ اور سیدھے راستے سے خود بھی گمراہ ہو گئے۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا کے لائق، کبریائی اور بڑائی کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پاک ہے، اور بے شمار انگنت لاتعداد
آسمانوں پہ چمکنے والے ستاروں کی تعداد سے زیادہ اور بادلوں سے برسنے والی بارش کے قطرات سے بھی زیادہ درود و سلام ہو امام الانبیاء، امام الرسل، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، سید الاولین والآخرین، میرے اور آپ کے رہبر و رہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، اور ہزارہ اللہ پاک کی رحمتوں کا نزول ہو تمام آل رسول، اہل بیت، تمام صحابہ کرام اور اس امت کے اولیاء کرام، مفسرین کرام، محدثین کرام، اللہ جس جس مقام پہ آرام فرما رہے ہیں اللہ مزید ان کے درجات کو بلند فرما۔ سامعین حضرات، اللہ پاک کی توفیق سے اس سے پہلے خطبہ کے اندر جو بات آپ حضرات کے سامنے بڑے اختصار کے ساتھ بیان ہوئی، اس کا خلاصہ یہ ہے تاکہ سبق یاد ہو جائے کہ اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں بھی، میرے فرشتے بھی یہ کام کرتے ہیں، یعنی درود بھیجتے ہیں اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجو۔ یہاں تک آپ کا سبق تھا، اور اس میں نے یہ بتایا کہ کس طرح اللہ درود بھیجتے ہیں اور فرشتے کس طرح درود بھیجتے ہیں۔ ایمان والو تم نے کس طرح درود و سلام بھیجنا ہے، اس کی تفصیل آپ نے پچھلے خطبہ میں سنی، اور اسی سے ایک تھوڑی سی وضاحت چاہتا ہوں۔ آج کی قرآن پاک کی سورہ مائدہ کی آیت تلاوت کی ہے میں نے آپ حضرات کے سامنے، اور اس آیت کریمہ کے اندر اللہ پاک فرما رہے ہیں اے میرے محبوب، اہل کتاب سے یہ بات کہہ دو کہ اپنے دین کے اندر غلو نہ کرو۔ یعنی دین وہ ہے جو اللہ نے اپنے نبی پہ بھیجا اور نبی نے اپنی امت کے سامنے پیش کیا ہے، وہ ہے دین۔ تو اب اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اے میرے محبوب ان کو کہہ دو اہل کتاب کو لا تغلو فی دینکم، اپنے دین کے اندر غلو نہ کرو غیر الحق، نہ حق کی، اور ولا تتبعوا اہواء قوم، اور ایسی قوم کی پیروی نہ کرو جو قد ضلوا، جو خود بھی گمراہ ہو گئے، من قبل واضلوا کثیرا، اور انہوں نے دین کے اندر غلو کر کے اوروں کو بھی گمراہ کیا اور صحیح راستے سے بھٹک گئے۔ تو بھائی غلو کہتے کس کو ہے؟ غلو کا مطلب ہوتا ہے زیادتی کرنا، حد سے تجاوز کرنا، اور ہمیشہ غلو کہاں ہوتا ہے؟ عقیدت کے رنگ میں، محبت کے رنگ میں۔ مثال کے طور پہ پچھلا خطبہ تھا میرا درود و سلام پہ۔ اب ایک آدمی اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے جی کہ درود ماہی، درود لکھی اور درود تاج وظائف بنائے ہیں، اس درود کو پڑھو 1 کروڑ اتنے لاکھ اتنے ہزار اتنے 100 نیکیاں ملے گی۔ ذرا غلو کو سمجھنا ہے، کیا کیسے؟ عقیدت میں، محبت میں، کہ اتنی کروڑ اتنے ہزار اتنے لاکھ نیکیاں ملے گی۔ اب جو میرے اللہ نے اور آقا علیہ السلام نے ہمیں درود و سلام دیا ہے، اس کی نیکیاں کتنی ملتی ہیں؟ 10 نیکیاں۔ جمعے والے دن پڑھو 70، رمضان شریف میں پڑھو تو 70 سے 700 تک چلی گئی۔ اب جو جینین ہے درود، اس کا ثواب تو یہ مل رہا ہے، درود ماہی، درود لکھی، درود تاج بنا کر کے لوگوں کو کہا کہ یہ پڑھو، اتنے کروڑ، اتنے لاکھ، اتنے ہزار، اتنے 100 نیکیاں ملیں گی۔ یہ ہے غلو، حد سے تجاوز نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ نے
ہمیں دین دیا ہے اور عقیدہ دیا ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ عقیدے کا مطلب ہی گانٹھ باندھنا ہے۔ اس نے ہمیں باندھ دیا، پابند کر دیا ہے۔ وہ عقیدت جو عقیدے کی ریڈ لائن کو کراس کر جائے، وہ عقیدت بھی کوئی کام نہیں آتی، وہ عقیدت بھی کوئی کام نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو اشارہ کیا اہل کتاب کی طرف، تو اہل کتاب نے اپنے دین کے معاملہ میں کیا غلب کیا، اور اسی طرح ایمان والوں کو، مجھے، آپ کو، قیامت تک آنے والوں کو، امت مصطفیٰ کے ہر مومن مسلمان کو قرآن نے پابند کیا ہے۔ پابند کیسے کیا؟ جس طرح اہل کتاب کو کہا لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو، حد سے تجاوز نہ کرو، جو اللہ اور اس کے رسول نے حد مقرر کر دی ہیں وہ تمہارے لیے دین ہے۔ اور اسی طرح مومنوں بھی اللہ پاک نے پابند کیتا۔ کس انداز نال؟ اللہ فرمان دینے یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول، اے ایمان والیو اللہ اور اس دے رسول تو اگے ودن دی کوشش نہ کرے آجے، واتقوا اللہ، اللہ تو ڈر جایا جے، ان اللہ سمیع علیم، تو آڈا خالق، تو آڈا مالک، تو آڈا رازق بڑا ہی سن والا ہے تے بڑا ہی علم رکھن والی او ذات ہے۔ اللہ پاک نے مینوں تینوں پابند کر دیتا کہ اللہ اور اس دے رسول دی مقرر کیتیاں ہویاں حداں تو اگے نہیں ودنا۔ اور رب ذوالجلال فرماندے نے قل یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق، اہل کتاب نہ حق اپنے دین دے اندر غلو نہ کرو۔ ہن جناب آؤ ذرا تفصیل قرآن اندر ہی موجود ہے، قرآن اندر ہی موجود ہے۔ جناب نوح علیہ السلام دا دور ہے، قوم نے 5 ولی، اس وقت دے 5 ولی انہاں دیاں تصویراں بنا لیاں، آکھی آئے یاد رہن گے، انہاں نو یاد رکھیا جے بھول نہ جان تواڈے وڈکے نے۔ تے نوح علیہ السلام آئے، توحید دا سبق دتا، توحید بیان کیتی، سردار سارے اکٹھے ہو کر کے قوم نو بٹھا کر کے قوم نو پابند کر دینے، قوم نو اے بات کہندے نے وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِہَتَكُمْ، ایک قوم دے سردار کہندے نے اپنی معبوداں نو نہیں چھڑنا۔ اے ولیاں نال محبت سی نا، 5 ولی گزرے نے حضرت نوح علیہ السلام دی قوم وچ، انہاں نال قوم محبت کر دی ہے۔ جدوں فوت ہو گئے انہاں دیاں تصویراں بنا لیاں، پھر جناب انہاں دیاں تصویراں بنا کے یاد دہانی واسطے کول رکھ لیاں، تے پھر انہاں نو معبود بنا لیا۔ رب ذوالجلال فرماتے نے وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ اے سردار اڑ کہہ رہے نے کہ اپنے پیو دادے دے دین نو نہیں جے چھڑنا، کیونکہ تہاڈا پیو دادا 5 تن پاک بنا گئے نے، اے 5 تن پاک نو یاد رکھیا جے، کتے ایسا نہ ہووے نو دے کہنے اتے انہاں نو چھڑ دیو، ود نو بھی نہیں چھڑنا، سوا دا پلہ بھی نہیں چھڑنا، یغوث دا پلہ بھی نہیں چھڑنا، یعوق تو دور بھی نہیں ہونا، نصر دے کولوں بھی دور نہیں ہونا۔ اے محبت لے کے کتھے چلی گئی؟ اے محبت نے عقیدے دیاں حداں پار کر کے اپنے الہی بنا لیا۔ تے اللہ فرماندے نے نا تواڈے ہن عقیدے اسی بنا دیتے نے، عقیدے دے مطابق چلنا ہے۔ عقیدت جنی مرضی ہو سکتی ہے کسے نال کرو، باپ نال کرو، ماں نال کرو، بھائیاں نال کرو اور دوستاں نال کرو۔ عقیدت اپنے
خطیب نال کرو، امام نال کرو، بزرگاں نال کرو، جہدے نال چاہتے ہو جنی چاہو عقیدت رکھو، لیکن ایک کراس لا دینا بھی عقیدے دی حد تجاوز نہ ہوئے. بس عقیدے دی حد تجاوز ہو گئی نا تے پھر عقیدت بھی کوئی پھل نہیں دے گی. یہ اج دا سبق ہے تہاڈا کہ عقیدت رکھو، وڈیاں نال پیار کرو، بزرگاں دی عزت کرو، ہر ایک دا احترام کرو، لیکن عقیدے دی حد تو تجاوز نہ کرے. ہن ایک اور مثال دیواں. آدھے کو جناب عیسائی نے تے یہودی نے انہاں نوں اپنے نبی نال بڑا پیار ہے تے انہاں پیار دے نال عقیدت رکھی اپنے نبی نال. اینی عقیدت دے اندر ہی پھر انہاں کی کہہ دیتا رب دا قرآن سن تینوں سمجھ آئے وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ. انہاں یہودیاں نے کی کیا عزیر رب دا بیٹا ہے. کیوں جی محبت وچ کیا کہ دشمنی وچ کیا؟ محبت وچ کیا نا، عقیدت وچ کیا. عقیدت اندر کہہ رہے ہیں اگر تو انہوں کوئی کہے یار نبی نے مختار کل منو، تسی کہہ سکتے ہو قرآن نے تے عقیدہ مقرر کر دیتا ہے مختار کل کون ہے؟ اللہ دی ذات ہے. اگر کوئی کہندا تو عالم الغیب منو، آخو رب دا قرآن کہہ رہا پی اللہ دی ذات تو علاوہ کوئی عالم الغیب کوئی نہیں. بھائی میں عقیدے دی حد نو کیویں تجاوز کراں؟ عقیدت مینوں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال. آ ویکھ لا یہودیاں نے عقیدت دے اندر کی رنگ چڑھایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى. تے عیسائیاں نے بھی عقیدت رکھی اپنے نبی نال. اینی عقیدت لے کے اگے ٹر گئے وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. انہاں بھی کہہ دیتا عیسیٰ رب دا بیٹا ہے. عیسیٰ رب دا بیٹا ہے. تے اللہ پاک کی فرماندے نے اے جیڑیاں انہاں دیاں گلاں سن ذالک قولہم بافواہہم، اے صرف انہاں دیاں منہاں دیاں بنائیاں ہوئیاں گلاں سن، حقیقت کچھ نہیں سی. حقیقت دے اندر وہ اپنی عقیدت دے اندر حد پھلانگ چکے سن. اللہ اکبر. تو میرے بھائیو ہن اللہ پاک نے مینوں تینوں بھی حکم دیتا ہے عقیدت دا، اپنے نبی نال پیار کرن دا، عزت کرن دا، احترام کرن دا. اللہ اکبر. آسن اللہ دا قرآن ایمان تازہ ہوئے. رب کی فرما رہے نے فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اللہ پاک فرما رہے نے فرمایا کہ میرے بندے ہو اور جنہیں ایمان لیندا ہے نا مینوں اپنا رب مان لیا ہے، میرے محبوب نو اپنا رب و رہنما مان لیا ہے. فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ عَزَّرُوهُ، میرے نبی دا احترام کرو، عزت کرو جنی ہو سکتی جی. وَنَصَرُوهُ، دین دے معاملے چاپ اللہ دے پیغمبر دی مدد کرو. کی مطلب کہ دین نو اگے پھیلاؤ. اللہ اکبر. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، تے جیڑا اسی اپنے نبی تے نازل کیتا ہے اس نور دی، نور ہدایت دی. قرآن کی یا نور ہدایت ہے، آپ دا فرمان کیا ہے؟ نور ہدایت ہے ساڈے واسطے. تے اللہ پاک فرماندے نے وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، جے جو کچھ اسی اپنے نبی تے نازل کیتا او دی پیروی کر دے جاؤ، او گل من دے چلے جاؤ. میرے بھائی ہن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اتے آکھیا کل اے میرے محبوب کہہ دے. تے ادھر اپنی زبان اقدس تو فرمایا. آپ نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى. فرمایا مینوں عقیدت دے وچ اینا نہ ودا لے جانا. لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبدہ. فرمایا کہ مینوں اینا بڑا چڑھا کے نہ بیان کر دینا جی میں عیسائیاں کیتا
عیسیٰ علیہ السلام دے متعلق، اور جناب دوسریاں کیتا یہودیاں کیتا عزیر علیہ السلام دے متعلق انہاں رب دا پتر ہی بنا دیتا۔ تے میرے نبی پاک فرماندے نے عقیدت رکھو جنی ہو سکتی ہے، ولیاں نال عقیدت کرو، بزرگاں نال عقیدت رکھو، وڈیاں نال عقیدت رکھو، اپنے باپ نال عقیدت رکھ، اپنی ماں نال عقیدت رکھ، اپنے وڈے بھراواں نال عقیدت رکھ، تینوں کوئی نہیں روکدا، لیکن عقیدے دی حد نو تجاوز نہیں کرنا۔ تے جدوں حد نو تجاوز کر جاؤ گے فرمایا کہ فرمایا میرے متعلق سن لو، ابن مریم فإنما انا عبدہ، میں اس ذات دا بندہ جے، میں اس رب دی ذات دا بندہ ہاں۔ اور فرمایا فقولوا عبد اللہ ورسول، میں او دا بندہ بھی ہاں تو او دا رسول بھی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو میرے بھائی غور کرنا ذرا، اللہ پاک نے نبی دا ادب کر جنہ ہو سکتا ہے، لیکن رب ذوالجلال نے فرمایا رب نو او بھی ادب پسند نہیں جے دے اندر بے ادبی ہوئے۔ ایدی مثال بھی سنو، اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ رب ذوالجلال فرماندے نے لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا۔ توجہ ہے نا، رب نے دو لفظ کہے جے، ایمان والے اور رائنا نہیں کہنا، انظرنا کہنا ہے، مانا دونوں دا ایکو ہے۔ یعنی صحابہ اکرام اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت احترام وچ فرمایا کرتے سن رائنا یا رسول اللہ، اللہ دے محبوب ذرا ساڈے ال محبت دی نگاہ پاؤ نا تے سانوں ذرا سوال دا جواب دس دیو۔ ہن صحابہ اکرام عزت و احترام نال لفظ کہندے سن رائنا، جڑے منافق سن او باہر جا کے پتہ کی آندے سن رائنا، رائنا اے دا معنی کی ہے ساڈا چرواہا، ساڈا چرواہا۔ حالا لفظ اس لفظ دا معنی بھی توجہ کرو، انظرنا دا معنی بھی توجہ فرماؤ، لیکن اللہ پاک نے ایسے ادب تو روک دیتا ہے جے دے اندر بے ادبی دا پہلو پایا جائے۔ اللہ پاک فرماندے نے ایمان والیو ہن اگے تو رائنا نہیں کہنا، انظرنا کہنا ہے کہ اے اللہ دے محبوب انظرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے محبوب ساڈے ال توجہ فرماؤ تے سانو اے سوال دا جواب دے دیو۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا میرے نبی دا احترام کیویں کرنا ہے، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم، فرمایا میرے پیغمبر نو انج آواز بھی نہیں دینی جویں تسی آپس وچ ایک دوسرے نو آوازاں دیندے ہو، یہ بھی بے ادبی شامل ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، انج نہیں آوازاں مارنیاں جویں میرے نبی نو، انج آواز نہیں مارنی جویں تسی ایک دوسرے نو آوازاں دیندے ہو۔ ادھر آئے نے دیہاتی لوگ، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر وچ نے تے دروازے کول کھلو کے پتہ کی آندے نے یا محمد اخرج، یا محمد یا محمد، کہ اے محمد اسی آئے ہیں باہر تے نکلو باہر، ساڈی گل سنو۔ اللہ پاک نے کی فرمایا ہے، اور اللہ پاک انہاں کی کیا ہے یا محمد آواز دیتی ہے نا، رب نے فرمایا یہو جی عقیدت بھی نہیں کرنی کہ جدے اندر بے ادبی ہوئے۔ اللہ پاک فرماندے نے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، فرمایا جڑے میرے محبوب نو آوازاں دے رہے سن اے حجریاں دے پاسے کھلو کر کے، اکثرہم لا یعقلون، اللہ پاک نے انہاں کی کیا جی، انہاں کیا یا محمد، یہ نا تفسیر پڑھ کے دیکھ لو۔ تے اللہ نے کی کیا، یہ بیوقوف کٹھے ہو کے آ گئے نے، انہاں چ عقل پلے ہے ہی نہیں، میرے نبی نو آواز انج دینی ہے جویں اے آوازاں دے رہے نے۔ میرے بھائیو نبی پاک دی عزت و احترام کرنی ہے، عقیدت رکھنی ہے، لیکن عقیدے دا خیال کرنا ہے
تے میں تے اسے واسطے کیا کرنا ہے اور نبیاں دے سردار نبی نو نبیاں دے سردار نبی نو رب دتی سرداری اللہ پاک نے سرداریاں دتیاں اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد پھر کو صلی اللہ پھر کو صلی اللہ ایک دفعہ اور کو صلی اللہ علیہ وسلم نبیاں دے سردار نبی نو رب دتی سرداری لے کے نام انہاں دا سدنا او کنی برخورداری رب دا قرآن تے پڑھنا اللہ نے نبیاں نو آواز دتیاں یا نوح یا موسیٰ یا ابراہیم یا آدم یا موسیٰ کہہ کے اللہ پاک بلایا پورے وچ قرآن نہ کدرے یا محمد آیا اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا کہ آخیا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین کہ میرے اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الرسول اللہ اکبر کسے مقام دے رب ذوالجلال نے پسند نہیں کیتا کہ میرے محبوب نو اس طرح آواز دتی جائے اللہ اکبر میرے بھائیو ذرا آگے چلیے نا والدین نے نا والدین دے نال احترام والدین دا احترام کرنا رب نے کنی تاکید فرمائی اینی تاکید فرمائی کہ اللہ نے اپنی عبادت تو بعد تذکرہ کیتا تے فرمایا اپنے والدین نال اچھا سلوک کر وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اللہ پاک فرماندے نے میں فیصلہ کر دیتا ہے فیصلہ ہو چکی ہے رب ذوالجلال نے قانون بنا دیتا ہے کہ عبادت میری کرنی ہے تے احترام والدین دا بھی کرنا ہے احسان کرنا ہے انہاں دے نال اچھا سلوک کرنا ہے لیکن جتھے آ جائے عقیدے دی گل اوتھے کی آکھیا حد مقرر کر دیتی اے تیری ماں ہے اے تیرا باپ ہے جنی مرضی محبت کر عقیدت رکھ لیکن اگر وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا عقیدہ حد مقرر کر دیتی کہ جتھے تیرے والدین تینوں شرک کہیں وہ تے شرک نہیں کرنا انہاں دی گل نہیں من اے عقیدہ ہے اے حد ہے اس تو اگے نہیں عقیدت وچ جانا ماں باپ یہ گل کہے پہلا پتر فلانی جگہ چادر چڑھا گیا تو فلانا آ کام کر کے آ آخیا پت ٹھیک ہے ماں کا حکم جو پیو کا حکم جو اللہ پاک نے آخیا ایسی عقیدت نہیں جڑی عقیدے تو اتنے چلے جائے جڑی عقیدے نو کراس کر کے چلے جائے وہ عقیدت بھی بے مانی ہو جاتی ہے دا کوئی ثواب نہیں ملتا یارو عقیدت ابو طالب نو کنی سی اپنے بھتیجے نال لیکن میرے نام آقا علیہ السلام نے خود فرمایا نا چاچا جی میرے کان چ کلمہ پڑھ دیو میں کل نو گواہی دیواں گا رب دے ہاں تے انہیں آکھیا مینوں موت آ رہی ہے تے چاچے دے دین تے آ رہی ہے یعنی میں اپنے دادے باپ دادے دا دین نہیں چھڑ سکدا تو میرے بھائیو عقیدت کم آئی اس واسطے عقیدت رکھو جے دے نال مرضی بزرگاں نال اولیاء کرام دے نال جنی چاہو محبت رکھو عقیدت رکھو لیکن عقیدے دی حد کراس جے کر گئی ریڈ لائن جڑی عقیدے نے بنا دیتی ہے انہوں کراس کر گئی پھر تہاڈی عقیدت بھی کم نہیں آئے گی ہو سکتا کہ تہاڈوں مشرکاں وچ آ جاؤ تے تہاڈے سارے اعمال ہی ختم ہو جان اللہ اکبر اللہ اکبر ابو سفیان ہے نا اجے مسلمان نہیں ہویا تے ارادہ کر لیا پہ میں جا کے نا ذرا مسلمانوں نال صلح صفائی دی گل کرنا تے اپنی میری بیٹی بھی اوتھے آ پتا جی نا ام حبیبہ رضی اللہ عنہا میری اور تہاڈی اماں جی نے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ازواج مطہرات وچوں نے باپ آیا 300 میل دا سفر کر کے دروازے ہوتے دستک دیتی اماں جی فرماندیاں نے کون آیا ہے فرما دی ام حبیبہ میں تیرا ابو آیا ہے 300 میل سفر کر کے
دروازہ کھول دیتا ہے, گزار لیا ہے, تے جناب بستر ایک وچھیا سی نا, آخیا ابا جی ذرا ٹھہرے ہو, ذرا ٹھہرے ہو, میں بستر اکٹھا کر لواں. بستر اکٹھا کر لیا. باپ بڑا حیران, ام حبیبہ مینوں ایک گل تے دس, باپ اپنی بیٹیاں نو اتنا سفر کر کے دور دراز تو آتے ہیں تے بیٹیاں سونے سونے بستر تے سونے سونیاں چادراں وچھا دیندیاں تے تو اگلا بستر بھی میرے کو چک لیا ہے. تے حضرت ام حبیبہ فرماندیاں نے ایک اللہ والا یہ ترجمہ کردا ہے تاکہ تانوں اچھی طرح سمجھ آ جائے. فرماندیاں نے تو اے باپ میرا تے میں آتی تیری, تو اے باپ میرا تے میں آتی تیری, اس بات اندر کوئی شک نہیں. ابا جی جتوں تک یہ بات ہے نا مینوں انکار کوئی نہیں. ابا جی تسی میرے باپ ہو, میں اپنے دوپٹہ تھلے وچھا سکنی ہاں, لیکن ذرا گل توجہ نال میری سنو, میں بستر کیوں اکٹھا کیتا ہے. تو اے باپ میرا تے میں آتی تیری, اس بات اندر کوئی شک نہیں, پر بستر پاک رسول والا ایدے اتے بہن دا تینو حق نہیں. کیوں وجہ بھی دس دیتی. فرمایا کہ عزا لات منات دی تو کریں پوجا, تو منتا نہیں اس ذات پر حق تائیں, تیرے جیانو اے نجس قرآن آکھے, تیرے جیانو اے نجس قرآن آکھے, جیڑا شرک دی ہندا وکھ نہیں. اے ابو جی پتہ جے بستر کے دا ہے, اے بستر سونے محمد رسول اللہ دا ہے, نبی بھی پاک, او دا بستر بھی پاک. تسی مشرک ہو, مشرک پلیت ہوتا ہے, اس پلیت نو میں اس پاک بستر تے بیٹھن دی اجازت نہیں دے سکتی, پاویں میرا باپ ہی کیوں نہ ہوے. عقیدت ہوندی ہے لیکن عقیدے نو کراس نہیں کردی. قرآن کہندا نجس. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو میرے بھائی عقیدے نو معیار بنا کے عقیدت رکھ, اسی خوش ہاں, سانو کوئی اعتراض ہی نہیں. ایک اور مثال سن لینا تاکہ بات اور اچھی انداز نہ سمجھ آ جائے. ہن تسی سارے وضو کر کے آئے ہو, کیتا ہے نا ماشاءاللہ, اللہ تواڈے وضو نو قبول فرما لے. وضو کیتا ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک دیہاتی آ گیا, اللہ دے محبوب جی مینوں وضو دا طریقہ تے دسو. آپ نے فرمایا بیٹھ میں تینوں وضو دا طریقہ دساں. آپ نے ہاتھ دھوتے 3 مرتبہ, کلی کی 3 مرتبہ, نگ چ پانی چڑھایا 3 مرتبہ, چہرے نو دھوتا 3 مرتبہ, سارا وضو مکمل کر کے نا تے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیوں بھائی اے ثواب دا پتہ جے نا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو ہاتھ دھوندے ہو تے ہاتھ دے گناہ, کیوں بھائی ہاتھ دے گناہ, جدو کولی کر دیو تے منہ دے گناہ, جدو چہرہ دھوندے ہو تے اکھاں دے تے چہرے دے گناہ. اچھا تے 3 وار. ہن ایک بندہ سوچدا بھی یار ادھر تے گناہ چڑھنے آ, او جو کروڑیاں کردا کہندا بھی میں مطلب ہن دھوئی آواں اندر سارے گناہ باہر کڈ دیاں. او دے متعلق تانوں اے عقیدت ہے نا, عقیدت وچ اونے آکھیا نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مرتبہ تے میں کیوں نہ اینو 6 مرتبہ کراں. آپ نے فرمایا 3 بار ہاتھ دھو, میں کیوں نہ 6 بار دھواں تاکہ زیادہ تو زیادہ گناہ معاف ہو جان. او دی نیت کی آ تے ہے کی رنگ آ, عقیدت والا, محبت والا, محبت والا, ناراضگی چ نہیں, غصے چ نہیں, دشمنی چ نہیں, بلکہ محبت دے وچ اونے کیا. پھر نبی پاک نے فرمایا ہے 3 مرتبہ دھو لو. تے ہن ابن ماجہ دی روایت جے یاد رکھنا ہے, ابن ماجہ دے اندر روایت موجود ہے. تے فرمایا عرابی نے جو یہ گل کہی نا,
آخیا سمجھ آ گئی یا رسول اللہ میں بالکل نوٹ کر لیا ہے کہ وضو کرنا ہے. تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے ہاکذا الوضو، یہ بھی گل ہن یاد رکھی، آئی وضو، ہاکذا الوضو فمن زاد علی ھذا فقد سا وتعدى وظلم. فرمایا آ جڑی ہے نا میں جس طرح میں وضو کیتا ہے یہ ہوئی وضو ہے تے حداں مقرر کر دیتیاں ہیں. ہن جیڑا اس دے اندر وعدہ کرے نا، زیادتی کرے، غلب کرے، تے آپ علیہ السلام نے 3 باتیں دسیاں. فقد سا، انہیں برا کیتا ہے. پھر آپ نے دوسرا لفظ بولیا وتعدى، انہیں زیادتی کیتی ہے. تیسرا لفظ بولیا فرمایا ظلم، انہیں ظلم کیتا. کیونکہ جدوں دین نے حد مقرر کر دیتی ہے تے پھر انہوں اپنی حد دے اندر رہنا چاہیے. کیوں جی بندے 3 یاد جے نا جڑے آئے سی پی اماں جی دے کولوں پوچھئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عبادت کیسی، تے ایک نے کیا پہ میں ساری رات قیام کریا کروں گا، محبت وچ کیا کہ ناراضگی چ کیا. ایک نے کیا میں روزے رکھیا کروں گا، محبت وچ کیا، عقیدت وچ کیا. پھر تیسرے نے آکھیا جناب میں تے شادی نہیں کروں گا کیونکہ جناب گھریلو معاملات جنجال چو آزاد ہو جاواں گا. تے نبی او چلے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اماں جی نے گل دس دیتی. انج 3 بندے آئے سن، انہاں کو ہے کل کئی محبت رسول دی اندر بھئی میں تے ہن جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا قیام کر، میں ساری رات ہی قیام کریا کرنا ہے، میں جناب سال دی روزے رکھنے نے، میں جناب شادی نہیں کرنی. آپ نے ایلچی پیچھے دوڑایا، فرمایا جلدی کر کتے اس تو پہلے انہوں نے موت نہ آ جائے تو گمراہی دی موت آئے گی انہوں نے. کیوں جی ہے عقیدت سی نا، محبت سی نا، لیکن عقیدے نو جڑی عقیدت کراس کر جائے وہ بے معنی ہو جاندی ہے، وہ تے ثواب دی بجائے عذاب ہو جاتا ہے. اس واسطے میرے بھائیو اللہ پاک فرماندے نے قُلْ یَا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق. نہ حق اہل کتاب اپنے دین دے اندر غلب نہیں کرنا. تے اسی طرح ایمانداراں نو کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. ایمان والیو اللہ اور اس نے رسول دیا مقرر کیتیاں ہویاں حداں نو تجاوز نہیں کرنی، اگے نہیں ودنا. جی اگے ود گئے تو غلب ہو گیا، زیادتی ہو گئی تو پھر تہاڈی عقیدت بھی تانوں کوئی فائدہ نہیں دے گی. میرے بھائیو ہن ایک اور روایت سن لو کیونکہ 2-3 منٹ ہے نہیں، میں ہور اپنے اس دلیل ایک اور پیش کر دیواں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ روایت ابو داؤد دے اندر جے، ابو داؤد شریف دے اندر نبی پاک تشریف فرمانے ایک بندہ آیا، اللہ دے محبوب جی انصاری ہے، اللہ دے محبوب جی اسی اونٹ رکھیا سی تے اج نا اونٹ بگڑ گیا ہے، اسے نیڑے نہیں لگن دیندا. آپ نے فرمایا چلو میرے نال. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے باغ دے اندر. جس وقت باغ دے اندر گئے نا قیس بن سعد فرماندے نے، اس حدیث دے راوی نے فرماندے نے جس وقت باغ دے اندر پہنچے ویکھیا کہ اونٹ ایک کونے وچ کھلوتا ہے تے جیڑا کو قریب جاندا نا کتے دی طرح اونوں وڈدا ہے. تے انصاریاں کہ یا رسول اللہ اگے نہ ودیا جی کتے تانوں بھی نہ کٹ لوے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں کچھ نہیں مینوں کہندا، لا باس مینوں کوئی فکر نہیں آن دے نہیں. ہن جناب جس وقت اونٹ آیا نا، اونٹ نیڑے لگا تے فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیراں دے اندر گر کے سجدہ کر گیا. یہ جناب دیکھیا نا صحابہ نے تے آقا علیہ السلام نے پہلے ہی فرمایا سی کہ لیسا علیہ مینوں باسن، مینوں کوئی خوف نہیں دے کولوں. تے جدوں کول آیا تے سجدے وچ پے گیا حتی خر ساجدا بین یدیہ، سجدہ کرن لگ گیا. ہن صحابہ فرماندے نے فرمایا ھذہ بہیمۃ، اللہ دے محبوب جی ہے تے حیوان ہے نا، ان تے عقل تے شعور بھی رب نے نہیں دیتا.
اے جڑا حیوان جے دے اندر عقل شعور نہیں، فرما ہاذی بہیمۃ لا تعقل تسجد لک، تانوں سجدہ پیا کردا ہے تے ساڈا حال کی ہے، وَنَحْنُ نَعْقِلُ فَنَحْنُ أَحَقُّ أَن نَّسْجُدَ لَكَ، اللہ دے محبوب تسی، رب نے سانو عقل بھی دیتی ہے، شعور بھی دیتی ہے، جے اے بے عقل تانوں سجدہ کردا ہے تے پھر سانو عقل والے تو بہت حق ہے پہ تواڈے کے سجدہ کریے۔ تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے امتیو اچھی طرح سن لو، رب نے عقیدہ بنا دیتا ہے، رب نے قانون بنا دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ بس اینی گل یاد رکھو، اگر میں اللہ دی ذات تو علاوہ کسے نو سجدہ جائز ہوندا لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَن يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ، میں عورتاں نو حکم دیندا پہ تیرا خامد جدو باہروں آیا کرے تینو سجدہ کریا کر، تے فرمایا او بھی اجازت نہیں، رب دی ذات تو علاوہ کسے نو تعظیمی سجدہ بھی جائز نہیں۔ عقیدت رکھو جنی مرضی رکھو، سکو تو روک لے، عقیدت رکھو جنی ہو سکتی، لیکن عقیدہ ریڈ لائن جیڑی ہے نا وہ دا خیال رکھنا ہے کہ اس ریڈ لائن تو کراس ہو گیا تے عقیدت بھی تہاڈی ثواب دی بجائے عذاب بن جائے گی۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔